اور ہم نے کس کو غسل دینا تھا؟ روح کو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے۔ اگر اللہ نے یہ بیماری کہاں سے آئی؟ یہ بیماری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بخار کو برا نہ کہے، یہ جہنم کے بھاپوں میں سے ایک بھاپ ہے۔ جب یہ انسان کے اوپر آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں درختوں کے پتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بیماری بیمار کرنے نہیں آئی تھی، یہ بیماری ہمیں پاک کرنے آئی تھی، اور ہماری بدقسمتی ہم نے پاک ہونے کے بجائے اس سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ہمارا بلڈ پریشر چیک کیا، انہوں نے ہمارا خون چیک کیا۔ ذرا سمجھو اس بات کو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلے کون سا ٹیسٹ کرواتا ہے؟ خون کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے نالیوں میں خون۔ اب جب گناہ کریں گے تو شیطان کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ جو شیطان خون میں گردش کر رہا تھا، جب میری آنکھ نے وہ دیکھا، میرے کان نے وہ سنا، میری زبان نے وہ بولا، میرے ہاتھ نے وہ پکڑا، میرے پاؤں وہاں پہ گئے، میرے دل نے اس کو چاہا، میرے دماغ نے اس کو سوچا جو حرام تھا، جو میرے رب نے منع کیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی اس کو کیا شیطان کو طاقت ملی کہ نہ ملی؟ اور جیسے شیطان کو طاقت ملی تو میرے خون کی جو میرے محترم بھائیوں پیتھالوجی تھی وہ ساری کی ساری اس کا سٹرکچر ہی چینج ہو گیا۔ اور یہ جس کو قرآن اسلام شیطان کہتا ہے، میڈیکل سائنس اسی کو جرمز کہتی ہے، اسی کو وائرس کہتی ہے، اسی کو بیکٹیریا کہتی ہے، اسی کو فنگس کہتی ہے۔ یہ جتنے جراثیم ہیں یہ سارے کے سارے در حقیقت کیا ہیں؟ یہ شیاطین ہیں۔ لیکن ہمارے ابھی علم کی وسعت وہاں تک جا سکی، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہوئے تھے؟ ہمارے سے کوئی ایسا عمل ہو گیا تھا جو عمل صحیح نہیں تھا، تو ٹھیک کس کو کرنا تھا؟ دوائی کھانی تھی کہ اس عمل کو ٹھیک کرنا تھا؟ میں تو اکثر مریضوں کو کہتا ہوں جس کو ڈاکٹر کہتے شوگر ہو گئی، اس کے پینکریاز نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو پینکریاز کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ شوگر خود باہر سے اس کی انسولین خود لگا لینی چاہیے؟ دل کا مسئلہ بنا، آپ کے نالیاں تنگ ہو گئی تو خون کو پتلا کرنے کی دوائی کھانی چاہیے تھی کہ وہ چیزیں چھوڑنی چاہیے تھی جس سے خون گاڑھا ہوا؟ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو آج تک سمجھنے کی کوشش، ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سے ایسے اعمال ہو گئے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، اب ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر کیا کرنی تھی؟ توبہ کرنی تھی۔ اور توبہ روح کے غسل کا نام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، توبہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اقرار کرو اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، کیونکہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ اے اللہ انا خیر منی، میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک غلطی شیطان سے ہوئی اور ایک غلطی آدم سے ہوئی۔ آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے محترم بھائیوں، غلطی ہو تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا تھا؟ تسلیم کرنا تھا۔ شیطان نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں،
اور آج بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں؟ ہم اس سے معذرت کرتے ہیں یا اس سے بحث کرتے ہیں؟ میں تیرے تو کاندھی معافی منگا، میں تے تیرے نالوں. تو پہلا اصول میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے کیا کرنا تھا؟ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تھا. اور دوسرے نمبر پہ اس غلطی کے اوپر شرمندگی، پشیمانی، ندامت، افسوس، حسرت، ریگریٹ مان بھی لیا اور اللہ سے کہا کہ میں شرمندہ بھی ہوں، میں پشیمان بھی ہوں. جیسے آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تو نے مجھے نانا بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا؟ خاسرین میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے. اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس کو تم نے مٹی سے بنایا ہے مجھے، تو میں اسے، تو سب سے پہلے غلطی کا اعتراف کرنا، پھر اس کے اوپر باعث ندامت، شرمندگی، پشیمانی، اور تیسرے نمبر پہ اپنی آنکھ سے آنسو نکالنا. میرے محترم بھائیوں، یہ جو آنکھ کا آنسو ہے نا، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دو قطرے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلا، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مجاہد ہے نا، جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں اس کی ٹھکانہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین پہ گرتا ہے. زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے خون کے قطرے کو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، سوائے قرض کے. اور یہ جو آنکھ کا آنسو ہے نا، اللہ اکبر، حاویہ ایک ٹھکانہ ہے، اس کے کنارے سے پتھر کو نیچے پھینکا جائے تو 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ میں جانے میں. ایک آنکھ کا آنسو میرے محترم بھائیوں اس حاویہ کو بجانے کے لیے کافی ہے. تو توبہ کیا ہے؟ بات کو، غلطی کو ماننا، اس کے اوپر پشیمانی، آنکھ سے آنسو بہانا، اور چوتھے نمبر پہ اللہ سے پکا عہد کرنا کہ اب میں اس کو دوبارہ کرنے والا، بلکہ پانچویں بات، اللہ میں نے وہ کرنا جو تو چاہتا ہے. اور توبہ میرے محترم بھائیوں زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیمار اس لیے کیا کہ میرا بندہ مجھ سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے توبہ نہیں کی، دوائی کھانی شروع کر دی، اور دوائی کھا کھا کے کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہے. وہ اپنا علاج نہیں کر رہا، بلکہ ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ 20 چیزوں کو خراب کر رہا ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نا سب سے پہلے توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بیماریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے محترم بھائیوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں بیماریوں کے فائدے، بیماریوں کے، یقین مانیے اگر آپ کو پتہ چل جائے نا بیماریوں میں کتنا فائدہ. اچھا، جو بندہ بیمار ہے، جو بندہ بیمار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بیمار جو ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے چنتا ہے، جب بھی تم اس کے پاس جاؤ اس کے پاس بیٹھ کے دعائیں مانگا کرو، ان کے پاس بیٹھ کے. اور جب بندہ بیمار کے پاس جاتا ہے تو کتنے ہزار فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں. اور بتاؤ اس کے پاس جانا فائدہ مند ہوا کہ نہ ہوا؟ اور یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چلنی تھی مسجد سے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو احادیث تھی یہ کہاں سے پتہ چلنی تھی؟ ہماری بدقسمتی یہ ہم نے مسجدوں کا رخ کیا ہی نہیں، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی نہیں. اپنی بیماریوں کا علاج، آپ حیران ہوں گے، اسلام قرآن کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے نا وہ احادیث کی ہیں.
اور آپ چاہے بخاری لے لو، مسلم لے لو، ترمذی لے لو، نسائی لے لو، ابن ماجہ لے لو، مشکات لے لو، احادیث کی کوئی کتاب لے لو، ہر حدیث کی کتاب میں باب و طب موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جاننے کی کوشش، گوروں نے کوشش کی، اس کو پا لیا، اور آج وہ اسلام سے اپنی ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کو سب سے پہلے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے